سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک چوک میں اپنی سواری گھما رہے ہیں۔ ایک دیہاتی نے پوچھا عبداللہ کو کیا ہوا ہے؟ کہا تم بھی پوچھو۔ گئے، کہا عبداللہ خیر ہے، ایک ہی جگہ آپ سواری کو کیوں گھما رہے ہیں؟ اس کا تجھے فائدہ ہے، تیری سواری کو فائدہ ہے۔ کہا بھائی یہ فائدے ہم نہیں جانتے۔ کہا گھما کیوں رہے ہو؟ کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیر ناقتہ، ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کسی کے انتظار میں یہیں اپنی سواری گھما رہے تھے، میں تو آپ کی ادا کو اپنا رہا ہوں۔ آج بیٹھے بیٹھے حضور پاک کی یاد آئی ہے تو اچانک آپ کی یہ ادا یاد آ گئی ہے، میں تو آپ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ تو ایسی سنتے بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس لیے تو اللہ پاک مانا ہے، اللہ پاک نے بھی کہ ایمان ہو، محبت ہو تو صحابہ جیسی ہو۔ یہی سیدنا عبداللہ ابن عمر حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ایک جگہ اچانک قافلے والوں کو کہا ٹھہرو، قافلے کو روک دیا، پیچھے ہٹے، قضائے حاجت والی کیفیت بنائی اور واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا شیخ محترم آپ کو حاجت تو تھی نہیں، ضرورت تو تھی نہیں، آپ نے قافلے کو بھی روکا ہے اور کیفیت بھی بنائی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا جب میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حج عمرے کے لیے گیا تھا نا، اس درخت سے مجھے یاد آئے کہ میرے محبوب نے یہاں اپنی حاجت کو پورا کیا تھا، میں تو آپ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہے، یہ میں مثال صرف ایک صحابی کی عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ مسجد کے ایک دروازے میں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیں۔ پھر آپ نے اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کیا نہیں کہ میری امت میں مشقت نہ پڑ جائے، لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں یہ آپ کا فرمان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ کہتے ہیں مرتے دم تک عبداللہ ابن عمر نے اس دروازے میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا کہ میرے محبوب کی چاہت ہے کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیا جائے۔ یہی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا حاذا عبداللہ، آقا یہ عبداللہ آپ کا غلام۔ کہا تمہاری ازار ٹخنوں سے نیچے، ارفع ازارک، تم عبداللہ ہو تو اپنا ازار اونچا کرو، اوپر اٹھاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ازار اوپر کیا، آپ نے فرمایا زد اور اوپر کرو، میں نے اور اوپر کیا، کہا اور اوپر کرو، حتیٰ کہ میری ازار آدھی پنڈلی پہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عزرت المؤمن علی نصف ساقی کا، عبداللہ مضبوط ایمان کی علامت یہ ہے کہ ازار نیچے والا تہ بند وہ آدھی پنڈلی پہ رہنا چاہیے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تو اس کو محسوس کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، تو فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو عبداللہ کم از کم ٹخنے تو ننگے رکھا کر، ٹخنے کو تو تیرا کپڑا نہ لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا۔ اب ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کا ازار آدھی پنڈلی سے کبھی بھی اس کے بعد نیچے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ان کی ازار آدھی پنڈلی پہ تھی۔ وہ یہ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، انہوں نے اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو حضور پاک پہ قربان کر دیا تھا۔ یہ ہے ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے پیغمبر سے تھی۔ ہمارے تو قدم قدم پہ رکاوٹیں آ گئی ہیں، بیوی نہیں مان رہی جی، بچے نہیں مان رہے جی، میرے محلے کے دوست نہیں مان رہے، میرے کالج والے اسٹوڈنٹ نہیں مان رہے، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں تو بڑی بڑی باتیں آ گئی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی محبت کا نام لے دے تو کہتے ہیں مولوی صاحب سارا دین اس میں آ گیا، ہمیں تو بڑی بڑی باتیں آ گئی ہیں۔ یہ باتیں ان کو نہیں آیا کرتی تھی،
یہ نعرے ان کو نہیں آیا کرتے تھے، وہ عملی طور پہ حضور پاک سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ ایک صحابی کی بات عرض کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا، صحیح البخاری میں ہے، نعم الرجل عبداللہ، یہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی، نیک آدمی، ایک اس میں خامی ہے، کاش اپنی خامی کو دور کر لے۔ صحابہ نے پوچھا وہ خامی کیا ہے؟ کہا لو کان یصلی باللیل، کاش یہ عبداللہ تہجد کی نماز کے ناغے چھوڑ دے، ہر روز تہجد کی نماز پڑھے۔ بس کسی نے یہ بات سیدنا عبداللہ ابن عمر کو بتا دی کہ نبی پاک علیہ السلام تیرے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، کاش تہجد میں ناغا چھوڑ دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اس کے بعد پھر ساری زندگی کبھی انہوں نے تہجد کی نماز میں ناغا نہیں کیا تھا۔ ہم سے تو فجر کی سنتے نہیں نا اٹھ کے پڑھی جاتی، زور کی سنتے ہمارے لیے موت ہے نا، مغرب کی سنتے ہماری ٹینشن بن گئی ہے نا، ہم تو فرضی نمازوں کے چور بن رہے ہیں۔ لیکن ان کے گھر والے، ان کا بیٹا سالم بتاتا ہے، کان لا ینام الا قلیلا، میرے عبداللہ کو کئی دفعہ ساری رات نیند نہیں آیا کرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور میری تہجد کی نماز رہ جائے۔ میرے محبوب کی چاہت تھی کہ کاش عبداللہ تہجد کی نماز کا ناغا چھوڑ دے۔ وہ حضور پاک سے ایسی محبت کرنے والے تھے۔